ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی، اردو زبان و ادب کے ممتاز شاعر اور محقق ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ماہر اقبالیات ہیں۔ میں آپ کو آج کی اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کاؤسی صاحب، محترمہ ڈاکٹر سرویا، حاضرین مجلس، ایران میں اقبال شناسی کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کتنے منٹ بولنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے اور اس کے تمام جہات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے قبل کی صورتحال ایران میں مختلف تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد اور خصوصاً 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد تو ایران میں اقبال پر بہت اچھا کام بھی ہوا اور بہت وسیع کام بھی ہوا، اور وہ اس قدر ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک مقالے کا یا ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کتاب کا موضوع ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اپنے محدود وقت میں سمیٹ سکوں۔ اچھا، اس ضمن میں کچھ باتیں بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ آج سے کوئی 100 سال پہلے ایران میں اقبال کا نام تقریباً، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ناشناخت شدہ، یعنی کم لوگ تھے جو اقبال کے کام سے بخوبی واقف تھے۔ اس ضمن میں پہلے جو بہت ممتاز ایرانی دانشور تھے وہ داعی الاسلام تھے، جنہوں نے اقبال اور شعر فارسی کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، یوں کہنا چاہیے کہ کتابچہ لکھا فارسی میں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال شناسی کا وہ ایک نہایت بنیادی سنگ بنیاد بن گیا، جس پر بعد میں ایران میں اقبال شناسی کی ایک بہت اعلیٰ، مضبوط اور ایک رفیع بنیاد کھڑی ہو گئی۔ سید محیط طباطبائی دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اقبال سے اپنے عشق کا ثبوت دیا، چنانچہ ان کا ایک پرچہ تھا محیط کا اقبال نمبر انہوں نے شائع کیا، لیکن یہ باتیں بعد کی ہیں۔ پہلے کی صورتحال کی طرف میں اشارہ کر چکا، اور اس ضمن میں ایک اور بات کا ذکر ضرور کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے ابراہیم پورے داؤد، تہران یونیورسٹی کے بہت ممتاز پروفیسر تھے اور ایران پاکستان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ ان سے کسی نامہ نگار نے پوچھا کہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے فرمایا ایک شاعر محلی بود در ایران شناخت نمی شود، یعنی ایک محلے کا شاعر تھا، ایک محدود مقامی شاعر تھا اور اسے ایران میں نہیں جانا پہچانا جاتا۔ یہ تھی صورتحال، جس میں سب سے پہلے داعی الاسلام نے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد رد عمل کے طور پہ اور اقبال سے اپنی شدید محبت کا ثبوت دیتے ہوئے محیط طباطبائی نے اپنا خاص نمبر نکالا، محیط، اس کا پرچے کا نام بھی محیط تھا، اور یہ 1945 کا واقعہ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، اور مجھے کہنا چاہیے کہ یہ غلط فہمی بھی شاید محیط طباطبائی نے پھیلائی ہے، حالانکہ محیط طباطبائی تھے تو اقبال کے بڑے عاشق، لیکن ایک غلطی کر بیٹھے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جب ایران میں ہزارہ فردوسی منایا گیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس میں
टैगोर को तो मदऊ किया गया लेकिन इकबाल को नहीं बुलाया गया। मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इकबाल को बाकायदा ईरान से उनकी वजारत ने दावतनामा भेजा था, लेकिन ये ज़माना वो था जब इकबाल ख़ासे अलील थे, लिहाजा उन्होंने आने से माजरत की। मैं इस गलत फहमी का इजाला करना चाहता हूँ, चूँकि वो ख़त मैं ख़ुद देख चुका हूँ जिसमें दावत दी गई इकबाल को और जिसके जवाब में इकबाल ने उनसे माजरत की कि मेरे लिए आना मुमकिन नहीं है। ये गलत फहमी बहुत आम है, लिहाजा इसका इजाला भी ज़रूरी था। अच्छा, इस हज़ारा फ़िरदौसी में अफ़गानिस्तान से एक बहुत मुमताज़ शायर थे और अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करने वाले थे, मोहम्मद सरवर गोया। ये जानते होंगे, ये हमारे साथ बैठे हैं, अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए इकबाल शनास। तो उन्होंने इस हज़ारा फ़िरदौसी में ज़िक्र छेड़ दिया कि ये बताइए कि इकबाल के बाद, और ये ज़ाहिर बात है हज़ारा फ़िरदौसी तेहरान में ये जश्न मनाया जा रहा था, तो उस मौके पे मलिक उश-शुअरा बहार सिर्फ़ एक किताब का नाम ले सके, उस वक्त याद सिर्फ़ एक किताब का नाम ले सके। और एक और साहब थे, ईरानी थे, उन्होंने रावंदी की मशहूर किताब है राहत-उस-सुदूर, जिसको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, जो ओरिएंटल कॉलेज में फ़ारसी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एडिट किया था। तो उन्होंने वो किताब जो थी उसकी तदवीन और तरतीब हज़रत अल्लामा इकबाल के खाते में डाल दी, जबकि वो इकबाल अलग थे, ये अलग थे। तो इस तरह की सूरत हाल थी उस वक्त ईरान में जब इकबाल शनासी का आगाज़ होता है। और फिर आगाज़ होने के बाद एक ऐसा मरहला आता है कि जब इकबाल के बारे में वहाँ ये रिवायत गोया उनके दिलों में जड़ पकड़ गई कि इकबाल पाकिस्तानी नहीं, ईरानी शायर हैं, हमारे शायर हैं। तो लेकिन ये बहुत बाद में जाके हुआ। और इस ज़िम्न में दो शख्सियात का ज़िक्र मैं नागुज़ीर समझता हूँ, एक नून मीम राशिद और एक ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफ़ानी। ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफ़ानी ने बहुत काम किया और ईरान के तूल व अर्ज़ में वो गए और इकबाल के नाम और कलाम से अहले ईरान को आगाह किया। ख़ुद उन्होंने कई किताबें लिखी, रूमी असर उनकी बड़ी मशहूर किताब है, इसी तरह ज़रब कलीम का उन्होंने फ़ारसी में तर्जुमा किया। और एक बहुत ही उनकी अच्छी किताब है, वो है इकबाल ईरानियों की नज़र में, बहुत ज़ख़ीम किताब है। और रफ़ीकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो किताब इकबाल अकेडमी ही ने एक ज़माने में शाये की थी, और वो इतनी अहम किताब है कि मेरा ख़्याल है उसका एक ही एडिशन छपा। रफ़ीकी साहब से मैं दरख्वास्त, हाँ, उसको दोबारा छपना चाहिए, वो बड़ी अहम किताब है। ज़फ़र ऐबक और मुख्तार मसूद के तसलसल में दरमियान में जो गैप था, वो इरफानी साहब की यादाश्तें हैं। हाँ, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। ये इकबाल अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत कर रही है अदब की, और इकबाल शनासी के हवाले से उसकी बहुत खिदमत हैं, काबिल तारीफ़ हैं, और ये काम भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। तो मैं यानी ज़िक्र कर रहा था इब्राहिम पूरे दाऊद का, लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा मरहला आता है कि इकबाल पर गोया तसानीफ़ का एक ढेर लग जाता है। अच्छा, उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं, यानी बहुत अच्छी और अहम चीज़ें भी लिखी गई और बहुत ख़राब चीज़ें भी लिखी गई। तो मैं उसकी तरफ आगे चल के इशारा करूँगा। मिसाल के तौर पे एक साहब थे, और ज़िंदा है मेरे ख्याल, सलामत है, मोहम्मद बकाई माकान साहब की बेखबरी का आलम जो है, उसकी तफसील तो मैं थोड़ी सी आगे चल के अर्ज़ करूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि वो कहते हैं कि बांगे धरा और बाली जिब्रील अल्लामा इकबाल की मसनवियाँ हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन किताबों को खोल के भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि वो उर्दू जानते नहीं हैं। तो लिहाजा ये एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ मैं बाद में इशारा करूँगा। बहरहाल, अब डॉक्टर हद्दाद आदिल मेरे जहन में आते हैं। उन्होंने पूरी नज़्म कही इकबाल पे, और नसर में भी लिखा। तो नज़्म में वो कहते हैं कि मरगरा दर हज़रत इकबाल हरगिज़ राह नीस्त,
اور میں یہ پاکستانی لہجے میں پڑھ رہا ہوں ورنہ میں ایرانی. مرد را در حضرت اقبال ہرگز راہ نیست تا زبان فارسی زنده است او هم زنده است. تو اور نثر میں کیا کہا کہ نہ صرف ایران و پاکستان کے فارسی زبان اسے فراموش نہیں کر سکیں گے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اسے اپنے دل کی تہوں میں محفوظ رکھیں گے. یہ حداد عادل کا قول ہے، کیونکہ اقبال کی فکر کا منبع قرآن اور حکمت اسلامی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حداد عادل نے بالکل صحیح مآخذ کی نشاندہی فرما دی. اچھا، ابھی ایران میں اقبال شناسوں کی ایک بڑی تعداد ہے. میں اگر صرف نام گنوانے شروع کر دوں تو میرا خیال ہے 15 منٹ تو شاید اسی میں لگ جائیں. میں چند نام جو ہیں جو بہت نمایاں ہیں اور کچھ ایسے نام جنہوں نے بعض اہم کتابیں لکھی ان کی طرف اشارہ کروں گا. محمد اسلامی ندوشن ان لوگوں میں ہیں. اب مجھے معلوم نہیں، غالباً ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. میں ایران میں تھا، کاش میں ان سے ملتا. وہ بہت ہی ممتاز دانشور تھے، لیکن میری محرومی ہے کہ میں ان سے نہیں مل سکا. اسلامی ندوشن ہیں، غلام حسین یوسفی ہیں، مجتبیٰ مینوی ہیں، علی شریعتی کا نام تو خاص طور پہ ابھی میں آگے چل کے لوں گا، فروز فر ہیں، حسین خطیبی، سید غلام رضا سعیدی. یہ وہ لوگ ہیں جو گویا ایک طرح سے ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے اقبال کو پہچانا اور اقبال کی عظمت کو عام کیا. حسین خطیبی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. انہوں نے یہ کہا ایک موقع پہ کہ جناب یہ ہمارے یہاں 3 اسالیب بڑے مشہور ہیں. اسالیب کو سبک کہتے ہیں، سٹائل کہتے ہیں. تو وہ حسین خطیبی خود سٹائلسٹکس کے بہت ماہر تھے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے نہ تو سب کے خراسانی سے تعلق رکھتا ہے، نہ سب کے ہندی سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ سب کے عراقی سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہم اس اسٹائل کو کوئی نام دے سکتے ہیں تو یہ سب کے اقبال ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا خراج ہے. اچھا، اب میں یہ عرض کروں کہ تہران سے ایک مجلہ نکلتا تھا جس کا نام تھا ارمغان. ارمغان میں پہلی دفعہ اقبال کی سوانح عمری ان ابتدائی برسوں میں چھپی. اچھا، اس کے بعد تو کتابیں بہت لکھی گئیں، میں کتنے نام لوں، لیکن ان میں 2-4 نام اور ان کی کتابوں کا میں ضرور ذکر کروں گا. اچھا، مثلاً ایک صاحب حیات ہیں، ایران میں ہیں، مہدی محبتی. ان کی کتاب ہے صدائے رویش خیال. صدائے رویش خیال میں انہوں نے اقبال، ایک تو ان کا اسٹائل بہت زبردست ہے، نہایت عمدہ فارسی لکھتے ہیں محبتی صاحب. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اقبال کا ہم پر صرف یہ احسان نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں نئے خیالات سے آگاہ کیا اور اسلام کی عظمت اور حقانیت کو آئینہ کیا، بلکہ ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہماری توجہ اس فارسی کی طرف منسوب کی جو بہت اہم فارسی تھی، ایسا اسلوب تھا جس کو آج ہم نظر انداز کر چکے ہیں. ہمارا کلچر اس وقت ڈاواڈول ہے. اقبال کی فکر ایسی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اس عظیم فارسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور اقبال کے افکار سے اپنے کلچر کو زندہ کر سکتے ہیں. یہ گویا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح اور ناموں میں ایک صاحب قادر فاضلی ہیں، میری ان سے ملاقات تہران میں بھی ہوئی اور اس کے بعد خوئی میں بھی ہوئی. بہت لائق فائق بزرگ ہیں. انہوں نے دین و دنیا از دیدگاہ اقبال کے نام سے ایک کتاب لکھی. مختصر کتاب ہے لیکن بڑی اچھی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کا ایک موضوعی اشاریہ تیار کیا، ایک موضوعی فرہنگ تیار کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر توجہ مبذول کراؤں گا کہ اس کتاب کا بھی، اس موضوعی فرہنگ کا بھی اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے. بہت اچھی کتاب ہے. اس ضمن میں ہم ڈاکٹر علی بیات صاحب کی
خدمات حاصل کر سکتے ہیں. ایران سے چھپی ہے اور میرے پاس موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ قطرہ اشک بر تربت اقبال کے نام سے حسین رزمجو کی ایک کتاب ہے، اور کتاب تو کوئی بہت گہری نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پہلو قابل توجہ ہے کہ اس میں انہوں نے اقبال اور ڈاکٹر علی شریعتی کا ذکر کیا ہے. اچھا، علی شریعتی کا ذکر آیا تو میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ 1979 کے انقلاب ایران کے جن 3 بنیاد گزاروں کے نام لیے جاتے ہیں ان میں ایک بڑا نام جو ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا ہے، لیکن آپ کو اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ ان میں ایک نام حضرت علامہ اقبال کا بھی ہے. وہ کہتے تھے 3 بنیاد گزار ہیں انقلاب ایران کے، یعنی ان میں پہلا نام تو آپ کو معلوم ہی ہے امام خمینی کا ہے، اس کے بعد دوسرا نام جو ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا ہے، اور تیسرا نام حضرت علامہ اقبال کا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے، وہ ایران کے ایک دانشور ہیں علی نوروزی. علی نوروزی نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اقبال کا کلام تو خیر مقبول ہوا ہی، لیکن اقبال کی زبور عجم خاص طور پہ مقبول ہوئی. اور زبور عجم میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ مشہور غزل ان کی چن چراغے لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما، میرسد مردی که زنجیر غلاماں بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. یہ پوری غزل ہی اس قابل ہے. یہ غزل خاص طور پہ کہتے ہیں مقبول ہوئی. علی نوروزی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، باہر کھلی جگہوں پہ حضرت علامہ کو یاد کرتے تھے. زبور عجم کی یہ غزل خاص طور پہ پڑھی جاتی تھی اور اقبال کو داد دی جاتی تھی. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی شریعتی حسین رزمجو نے تقابل کیا ہے علی شریعتی اور اقبال کی فکر کا، اور وہ بلا شبہ ایک ایسا تقابل ہے جو جسے بہت اہم سمجھنا چاہیے. اسی طرح فرہاد حسن زادے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک کتاب لکھی چراغ لالہ کے نام سے. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ یہ ترکیب وہی ہے، چن چراغ لال سوزم در خیابان شما. اچھا، محمود حکیمی کی ایک کتاب ہے در مدرسہ اقبال لاہوری، وہ بھی مختصر کتاب ہے لیکن اچھی کتاب ہے. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ایرانیوں نے ایک کام ایسا کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس اخلاص کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں کیا جو وہاں کی وزارت آموزش و پرورش نے کیا ہے. پرورش و آموزش یا آموزش و پرورش، یعنی ان کی وزارت تعلیمات کہہ لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب تو یہ تیار کی، اقبال لاہوری در کتاب های درسی جمہوری اسلامی ایران. یہ کتاب جو ہے یعنی بہت اچھی کتاب ہے، جس میں اقبال کے کلام کا انتخاب کیا گیا ہے، خاص طور پہ ایسا کلام جو نوجوانوں میں نئی زندگی کی حرارت اور حرکت پیدا کر سکے. اچھا، اب یہ نام تو بہت سے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے میں کچھ اور ناموں کا ذکر کروں گا آگے چل کے، لیکن سر دست میں ذکر کرتا ہوں ہمارے بزرگ دوست ہیں ہمارے، جن کا میں پہلے بھی نام لے چکا ہوں، محمد بقائی ماکان. عربی جاننے والے جانتے ہوں گے کہ مجھ سے ایک دوست نے ایران میں پوچھا کہ ماکان چطوری؟ میں نے کہا کماکان. پھر انہوں نے شرارت سے پوچھا کہ ماکان چطوری؟ میں نے کہا ماکان، یعنی ماکان نہیں رہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ محض تفنن تھا. میں یہ عرض کروں کہ اقبال پر انہوں نے بہت کتابیں لکھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایران کے اقبال شناسوں میں یہ واحد آدمی ہیں جن کی کتابیں کوئی تقریباً 2 درجن تو اس وقت ہی تھیں. اب تو میرا خیال ہے شاید 5, 7, 10 کتابوں کا اور اضافہ ہو گیا ہوگا. لیکن میں جیسا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران میں اب ایک چیز کی جو کمی محسوس ہوتی ہے اور جس کی طرف
میں نے 2006 میں جب میں ایران ہی میں تھا میں نے اشارہ بھی کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ جو علامہ طباطبائی یونیورسٹی ہے تہران میں، انہوں نے ایک مرکز اقبال قائم کیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ مرکز اقبال جو ہے پوری طرح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اس میں بہت سے لوگ ایرانی دانشور شامل ہوئے. مجھے کچھ نام تو شاید میں نے اپنی یادداشت کے لیے لکھ بھی لیے تھے. یعنی ان میں ایک تو طباطبائی یونیورسٹی کے صدر الدین شریعتی تھے، احمد تمیم داری تھے، مصطفیٰ سبزواری تھے، حسن حائری تھے. اور حسن حائری کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے. جی ہاں، یہ میرے علم میں ہے. اس وقت حسن حائری سلامت تھے اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. اور بقائی ماکان تھے، بقائی ماکان صاحب نے بھی تقریر کی. مجھے بھی موقع ملا اس میں اظہار خیال کرنے کا، اور میں نے وہاں جو بات کہی وہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیے، کسی بھی بڑے لکھنے والے کو یا کسی بھی بڑے شاعر کو، دانشور کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کا اور اس کی نثری تحریریں اگر ہوں یا جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی اس کی لیگیسی ہے، اس کو کلیتاً پڑھیں. اقبال کے ضمن میں نے کہا کہ اہل ایران نے بڑی محبت سے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور بقائی ماکان صاحب نے تو بہت لکھا اور دوسرے دانشوروں نے بھی، لیکن وہ اردو نہیں جانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اقبال کا کلام 2/3 فارسی میں ہے، لیکن 1/3 اردو میں بھی ہے. بالی جبریل جیسی اور ضرب کلیم جیسی بے مثال تصانیف بھی ہیں. ارمغان حجاز کا حصہ اردو ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اہل ایران کو چاہیے کہ وہ اردو سیکھیں. اب الحمدللہ دانشگاہ تہران میں تو یہ علی بیات بیٹھے ہیں، ہمارے کاؤسی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وفا یزدہ منش ہیں، اور بھی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اردو کا چراغ روشن کر رکھا ہے. اور تہران کی حد تک ان لوگوں کا مختلف دانشوروں سے رابطہ بھی ہے، لیکن اس کو بڑھنا چاہیے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دانشور جو اقبال سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ اردو سیکھیں. اچھا، نہ صرف اردو سیکھیں بلکہ اگر کوئی اردو والا ہو تو اس سے مشورہ بھی کریں. مثال کے طور پہ یہی آپ دیکھ لیجئے کہ بانگ درا، جس میں علامہ کی غزلیں بھی ہیں، جس میں علامہ کے قطعات بھی ہیں، جس میں علامہ کی طویل نظمیں بھی ہیں، مختصر نظمیں بھی ہیں، ان کے بارے میں کہنا کہ یہ مثنوی ہے تو کوئی بات تو نہیں ہے. یا اسی طرح بالی جبریل کے بارے میں یہ کہہ دینا تو مطلب یہ کہ چونکہ دونوں اردو میں ہیں اور ماکان صاحب نے نہیں دیکھی، تو اس وجہ سے اس طرف بہت توجہ دینے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات جو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتابیں تو بہت لکھی گئیں، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل ایران نے ایک اور بڑا کام کیا. یعنی اتنی کانفرنسیں کم و بیش، مجھے یاد ہے کہ 9 نومبر کو تو خود پاکستان کے سفارت خانے میں، جس میں بھی جاتا تھا، 3 سال میں وہاں رہا، تو موقع ملا مجھے. ہر سال 9 نومبر کو اقبال کی یاد میں وہ ایک نشست کرتے تھے جس میں بہت سے ایرانی بھی آتے تھے اور علامہ اقبال کو منظوم خراج عقیدت پیش کرتے تھے. اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ علامہ کو منظوم خراج عقیدت 2-4 لوگوں نے پیش نہیں کیا، 20 لوگ ہیں، بڑے بڑے ممتاز لوگ ہیں جنہوں نے علامہ کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک صاحب جن سے ایران میں میری بہت ملاقاتیں رہیں وہ تھے عبدالرفیع حقیقت. عبدالرفیع حقیقت کی ایک کتاب تو بڑی اہم ہے اور وہ ہے ایران از دیدگاہ اقبال لاہوری. اچھا، لیکن ان کا ایک امتیاز ایسا ہے جس کا سن کے آپ سب خواتین و حضرات خوش ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہر ہفتے اپنے گھر اقبال کے حوالے سے ایک نشست کا انعقاد کرتے ہیں. ہر ہفتے، یعنی کم از کم 2005 سے 2008 تک جب میں وہاں رہا تب تک تو یہ تھا. اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا صورت ہے، کیونکہ میں ایران آخری بار 2016 میں گیا، اس کے بعد نہیں جا سکا. تو انہوں نے یہ کمال ان کا یہ ہے کہ یہ نشست منعقد کرتے ہیں اور اس میں گفتگو صرف اقبال کی فکر پر اور اقبال کے فلسفے پہ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عبدالرفیع حقیقت جیسے لوگ موجود ہیں. ہمارے یہاں عبدالرفیع حقیقت کوئی نہیں ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ انہیں سلامت رکھے. انہوں نے صرف یہ نہیں کیا
بلکہ انہوں نے اقبال کے کلام کی بہت عمدہ تضمینیں بھی کی ہیں، چونکہ وہ شاعر بہت اچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیام مشرق میں علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، نہ رضد عشق کہ خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد، فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد۔ اتنی بے مثال غزل جو ہے اس کی تضمین کی ہے، اور بڑا اچھا شعر ہے۔ میں صرف ایک شعر آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ عاشقاً مجھتے کہ شورید سری پیدا شد، از طرف خانہ جان نغمہ گری پیدا شد۔ اقبال پر بہت سی کانفرنسیں، ہر سال ہی کانفرنسیں، ہر دوسرے تیسرے سال ان کی وزارت آموزش و پرورش جو ہے وہ بھی کرتی رہتی ہے۔ اچھا، دانشگاہ تہران کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا اس حوالے سے کہ ڈاکٹر علی بیات یہاں تشریف فرما ہے۔ میں اس زمانے میں وہیں تھا، 2005 اور 2008 کے زمانے میں۔ تو اس میں ایک کانفرنس نومبر 2007 میں منعقد ہوئی، جس کا نام تھا عنوان تھا اس کا علامہ اقبال اور نسل نو۔ اس میں شعبہ اردو کے تعاون کے ساتھ، اور اس میں ڈاکٹر سلیم مظہر، ڈاکٹر ناصر اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہمارے سفارت خانے کے جو تھے انہوں نے شرکت کی، خود ڈاکٹر علی بیات نے شرکت کی، اور بہت اچھی گفتگویں ہوئیں۔ اچھا، اسی طرح 2010 میں مجھے دعوت نامہ ملا تہران یونیورسٹی سے کہ آپ یہاں آئیں، چنانچہ ایک مہینہ میں نے وہاں مزید پڑھایا، 3 سال تو پڑھایا ہی میں نے۔ تو یہ 5 مئی 2010 کو یہ کانفرنس ہوئی، اور اس کا عنوان تھا علامہ اقبال اور اتحاد عالم اسلامی۔ اس میں جو کلیدی مقالہ تھا وہ پیش کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ تو اس میں بھی بہت سے دانشور تشریف لائے، اور بڑا اچھا رہا پروگرام۔ یعنی نہ صرف یہ کہ شعبہ اردو بلکہ شعبہ فارسی اور دانشکدہ زبان ہے خارجی کے بہت سے اساتذہ نے اس میں شرکت کی اور بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت کام ہو رہا ہے اس وقت ہماری دانشگاہ پنجاب اور تہران کی مختلف دانشگاہیں، اور اس کے علاوہ مشہد اور دوسرے علاقوں سے لوگ جو ہیں اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ان کے وہ ہو رہے ہیں، MOU سائن ہو رہے ہیں۔ تو توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید کام ہوگا۔ باتیں بہت کرنے کی ہیں، لیکن میں اب بہت اختصار سے کام لے کے صرف آخر میں 2-3 کتابوں کے نام لوں گا، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو خوش قسمتی سے مجھے ابھی چند دن پہلے ملی ہیں، اور میں نے ابھی ان کی ورق گردانی کی ہے، ان کو بہت توجہ سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ کتابیں شاید آپ لوگوں کے لیے نئی ہوں گی۔ ان میں ایک تو ہے اقبال و ایران، جو 2019 میں چھپی، اور یہاں اس کا ذکر اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ یہ جو آج کی تقریب ہو رہی ہے، یہ کانفرنس ہو رہی ہے، یعنی مؤسسہ ایکو اور ہمارے اقبال اکیڈمی کے اشتراک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ تینوں کتابیں مؤسسہ ایکو نے شائع کی ہیں، یعنی ECO نے شائع کی ہیں۔ یعنی پہلی کتاب ہے اقبال و ایران جو 2019 میں لکھی گئی، ایک ہے اقبال ماں جو 2021 میں شائع ہوئی، اور ایک ہے اقبال در جہان معاصر فارسی، یہ 2022 میں شائع ہوئی۔ اور یہ تینوں کتابیں جو ہیں، یہ ایک خاتون ہیں دکتر حکیمہ دسترنجی، انہوں نے یہ کتابیں شائع کی ہیں، اور چونکہ ابھی مجھے ان کو بہت توجہ سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا میں ان تینوں کتابوں کے حوالے سے کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا۔ میں آخر میں احمد رجائی کا ایک قول آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ قول بہت قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں، میرے خیال میں اقبال ایک نو دریافت بر اعظم کی مانند ہیں، جس میں کتنے ہی دلاویز اور قابل غور چیزیں ابھی بحث طلب ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی پرمغز اور علمی گفتگو تھی۔